میرے محترم بھائیوں، یقیناً ہمارے گاؤں کے اندر دو بڑی اموات ہوئی ہیں، بہت بڑا صدمہ ہے۔ دونوں اموات کا بہت بڑا صدمہ ہے، اور یقین جانو اگر میرے دل کی اگر آپ بات سنیں تو پے در پہ اموات، لوگوں کا فوت ہونا اور اچانک دنیا سے چلے جانا، میرے محترم بھائیوں، ہمیں تو اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ہر وقت دل کے اندر موت کا خیال آتا ہے، ہر وقت یہی ذہن کے اندر سوچ ہوتی ہے کہ کب بلاوا آ جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ان اموات سے ہمیں سبق بھی ملا ہے۔ صدمہ تو بہت زیادہ ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ محترم یحییٰ صاحب کی موت اور اسی طرح بھائی صداقت علی کھوکھر جوانی کے اندر اچانک موت، یقیناً صدمہ بہت زیادہ ہے، لیکن ان اموات کے اندر میرے محترم بھائیوں ہم نے سبق حاصل کرنا ہے، کچھ اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں اس وقت کا کہ یہ ہمارے اوپر بھی آ جائے۔ کسی میں سے ہم میں سے یہ وقت کسی کے اوپر بھی آ سکتا ہے، اور اس کا آنا بھی یقیناً ہے، کوئی اس کا انکاری نہیں ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا۔ دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے وجود کا تو انکار کرتے ہیں، لیکن موت کی حقیقت کا انکار نہیں کرتے۔ اتنی بڑی حقیقت ہے، لیکن میرے محترم بھائیوں، جتنی بڑی حقیقت ہے اتنی بڑی غفلت کے اندر ہم ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جو مرا ہے، جو فوت ہوا ہے، بس اسی کو موت آئی، ہم تو ابھی ٹھیک ہیں۔ لیکن آپ بیسیوں ایسی خبریں جانتے ہیں کہ بندہ ایک لمحے ٹھیک تھا اور دوسرے لمحے موت کی وادی کے اندر تھا۔ پھر لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یار ابھی تو یہاں کھڑا تھا، ابھی تو دکان پہ کھڑا تھا، ابھی وہاں فلاں شخص سے باتیں کر رہا تھا۔ یہ باتیں ہوتی ہیں میرے محترم بھائیوں۔ سبق سیکھنے والا یہ ہے کہ جب اجل کا وقت آ جاتا ہے پھر ایک لمحہ تاخیر نہیں ہوتی۔ جتنی دیر وقت نہیں آتا انسان بیماری سے لڑتا رہتا ہے، دکھ سہتا رہتا ہے، جیتا رہتا ہے، لیکن جو ہی وقت آ جاتا ہے، بیمار ہو یا نہ ہو، جب وہ وقت آ جاتا ہے پھر میرے محترم بھائیوں جانا پڑتا ہے، پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ دنیا کے اندر واحد ایک ہستی تھی، میرے اور آپ کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کی موت کا وقت آیا، اس وقت موت نے، ملک الموت نے اجازت مانگی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی روح قبض کر لیتا ہوں، نہ چاہیں تو آپ دنیا کے اندر زندہ رہے۔ صرف ایک ہستی، جب وہ ہستی اس دنیا کے اندر نہیں رہی تو میرے محترم بھائیوں میں اور آپ کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ جانا ہے، ہم آئے ہی جانے کے لیے ہیں، ہم سب قبروں کا مال بیٹھے ہیں میرے محترم بھائیوں۔ ہم نے قبرستان آباد کرنا ہے، ہم نے دنیا آباد نہیں کرنی۔ ہم آئی اس خاموش جگہ کو آباد کرنے کے لیے آئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں موت اور فکر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، فکر آخرت کا اور موت کا ایک ایسا موضوع ہے جو انسان کے دل کو جھنجھوڑتا ہے، ایک زوردار جھٹکا لگتا ہے، اور یقیناً لگنا چاہیے کہ یہ دنیا ابدی نہیں ہے، اس نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم اس کے اندر اتنے مگن ہو جائیں کہ اچانک موت آئے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، پھر پچھتاوا، پھر پشیمانی، پھر واہ ویلا۔ میرے محترم بھائیو، یہ تو مرنے والا ہی جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کیوں میرے محترم بھائیو؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر آیت نمبر 5 کے اندر اللہ نے ہم سے خطاب کیا ہے۔ خطاب بڑا کمال کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اس کے اندر اللہ نے خطاب صرف مسلمانوں سے نہیں کیا، صرف مومنوں سے نہیں کیا، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں سے کیا ہے کہ اے انسانوں، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وہ وعدہ کون سا ہے؟ وہ آخرت کے دن کا وعدہ ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا وعدہ ہے، اللہ کے حضور پیش ہونے کا وعدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سچ ہے کہ تم نے میرے سامنے پیش ہونا ہے۔
اور آگے اللہ بڑی اس بات سمجھا رہے ہیں میرے محترم بھائیوں، یہ بات سمجھنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ دے دے اور تمہارا ذہن یہ بن جائے کہ بس زندگی تو یہی ہے، زندگی تو صرف دنیا کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دھوکے والی بات ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ دنیا تمہیں دھوکہ دے جائے۔ کتنی صاف صاف بات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے، میں اللہ کا وعدہ سچا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ دے جائے۔ بڑا اس نے دھوکہ دیا ہے، دنیا کی زندگی نے بڑے بڑوں کو دھوکہ دیا ہے۔ بڑے بڑے کہتے تھے میرے محترم بھائیوں، کچھ میں حوالے رکھتا ہوں قرآن کے آیات سے، سورہ انعام آیت نمبر 29، سورہ مؤمنون آیت نمبر 37، سورہ جاسیہ آیت نمبر 24۔ اس کے اندر اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہتے تھے کہ زندگی تو دنیا کی زندگی ہے، زندگی تو یہی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں، یہ زمانے کا ہیر پھیر ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی آخرت نہیں، کوئی سوال و جواب نہیں، یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس زندگی نے بڑے بڑوں کو دھوکہ دیا ہے، بڑے بڑے عالی شان دماغ رکھنے والے فرعون، قارون اور بڑے بڑے سمجھدار انسان، دنیا ان کی مثالیں پیش کرتی تھی اور بڑی بڑی حکمرانی کرنے والے وہ بھی اس دھوکے کا شکار ہو گئے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں ہمیں چوکنا ہونا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو ذرا سنبھال کے دنیا کے اندر رہنا چاہیے، رکھنا چاہیے، کہیں یہ زندگی ہم سے دھوکہ نہ کر جائے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، اللہ فرماتے ہیں کہیں ایسا بھی نہ ہو جائے کہ سب سے بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکہ نہ دے جائے۔ سب سے بڑا دھوکے باز ہے، وہ بڑے طریقوں سے آتا ہے، بڑے بڑے دھوکے دیتا ہے۔ ایک دھوکہ یہ دیتا ہے انسانوں کو، کہتا ہے کہ اللہ کا وجود ہی کوئی نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر جو کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی کوئی نہیں۔ ایک اس کا یہ دھوکہ ہے، ایک اس کا یہ دھوکہ ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر رحمت کے نام کے اوپر دھوکہ دیتا ہے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، جتنے چاہو گناہ کر لو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ میرے محترم بھائیوں اس کے بڑے بڑے وار ہیں، بڑے بڑے دھوکے ہیں، اس نے بڑے دھوکے دیے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے جو چاہتا ہی نہیں ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو راضی کرے، اللہ کو منائے، جنت کا وارث بن جائے، وہ شیطان نہیں چاہتا۔ تو اللہ ہمیں متنبہ کر رہے ہیں کہ دنیا کے دھوکے سے بھی بچنا ہے اور شیطان کے دھوکے سے بھی بچنا ہے۔ یہ دنیا کی آسائش، یہ دنیا کی نعمتیں، یہ رنگینیاں میرے محترم بھائیوں یہ بڑی حملہ آور ہوتی ہیں، بڑی خطرناک ثابت ہوتی ہیں۔ انسان کے اندر میں آ جاتی ہے، پیسہ آ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ بس میں ہوں، میں ہی ہوں، پھر اللہ پھر اس میں کو ایسے پکڑتا ہے، اللہ معاف فرمائے، عبرت کا نشان بنتے ہیں میرے محترم بھائیوں۔ جو دنیا کے اندر دنیا کا دھوکے کا شکار ہوتے ہیں، اللہ ان کو دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بناتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں فرعون کو، قارون کو جانتے، اتنے بڑے خزانے تھے، بڑے دعوے کرتا تھا، کہتا تھا یہ میرے فن کا کمال ہے، یہ میرے ہنر کا کمال ہے۔ اللہ نے پھر ایسے عبرت کا نشان بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں خزانوں سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا اور قیامت تک زمین کے اندر دھنستا ہی چلا جائے گا۔ یہ قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے۔ بے شمار مثالیں ہیں میرے محترم بھائیوں، جو دنیا کے اندر مگن ہو گئے، دنیا ہی کے رہے، اللہ نے ان کو عبرت کے نشان بنائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب پردہ ہٹ جائے گا۔ اب تو پردے ہیں نا، کوئی بات نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، میں جو کروں، زیادتی کروں، ہیرا پھیری کروں، کسی کو دھوکہ دوں، ہیر پھیر کا معاملہ کروں، کوئی اب نظر نہیں آ رہا، کچھ نہیں ہوا میرے ساتھ۔ میں اتنی دیر سے بے ایمانی کر رہا ہوں، بد دیانتی کر رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ یہی حوصلہ ہوتا ہے، سب کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ قاف ہے، آیت نمبر 22 ہے، اللہ فرماتے ہیں جب پھر ہمارا آنے والا قاصد آپ کے پاس آ جاتا ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، اللہ فرماتے ہیں تو اس کی طرف سے غفلت کے اندر تھا،
تو بڑا غافل انسان تھا، لیکن کیا ہوا جب وہ ملک الموت آیا تو کیا ہوا؟ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، اللہ فرماتے پھر ہم نے وہ سارے پردے ہٹا دیے۔ وہ بے ایمانی کا جو تجھے بے ایمانی کا جو عذاب ہونا تھا، بد دیانتی کا، ہیرا پھیری کا، اللہ کی نافرمانی کا، اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے کی پکڑ، وہ سارے مناظر اللہ فرماتے پھر ہم اس کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ اس کو سارا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں سے ہیرا پھیری کی تھی، زیادتی کی تھی، تو اس کا عذاب میرے سامنے کھڑا ہے، فلاں کو ستایا تھا، اس کا عذاب میرے سامنے کھڑا ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تھی، اس کا عذاب میرے سامنے کھڑا ہے۔ ساری حقیقتیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اللہ فرماتے ہیں آج تیری نگاہ بڑی تیز ہو گئی ہے، آج تجھے سارا سمجھ آ رہا ہے کہ یہ بھی زیادتی تھی، یہ بھی ظلم تھا، یہ بھی ناانصافی تھی، یہ بھی فراڈ تھا، یہ بھی غلط تھا، یہ بھی میں نے غلط کیا ہے، ساری چیزیں تجھے پتہ چل رہا ہے۔ دنیا کے اندر تو یہ سنی ان سنی کر دیتا تھا، دیکھی ان دیکھی کر دیتا تھا، کہتا کوئی نہیں پوچھنے والا، لیکن میرے محترم بھائیو جو ہی اللہ تعالیٰ پردہ ہٹاتے ہیں، ساری حقیقتیں کھول دیتے ہیں، تو اس کی نگاہ بڑی تیز ہو جاتی ہے، پھر اس کو سمجھ آتی ہے۔ پھر پتہ کیا کہتا ہے؟ پھر اللہ سے اصرار کرتا ہے، واہ ویلا کرتا ہے، اللہ کے ترلے اور منتیں کرتا ہے، ربنا ابصرنا وسمعنا، اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا ہے، اللہ ہم نے سن بھی لیا ہے، فرجعنا نعمل صالحا، اللہ ایک موقع دے دے، صرف ایک موقع دے، اللہ ایک موقع دے دے، ہم دنیا کے اندر جا کر نیک عمل کریں گے، تجھے راضی کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، یہ میرا قانون ہی نہیں ہے، یہ آزمائش ہی نہیں ہے، یہ امتحان ہی نہیں ہے کہ جب سب دیکھ کر پھر عمل کرو پھر کس بات کا مزہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا کوئی قانون نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیو اس بات کو سمجھیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری بھی زندگی ایسی گزر رہی ہو کہ سنی ان سنی کر رہے ہوں، دیکھی ان دیکھی کر کے زندگی گزار رہے ہوں۔ میرے محترم بھائیو یہ بہت بڑی غلط بات ہے کہ کبھی غور اس کے اوپر نہیں کیا۔ میرے محترم بھائیو یقین جانیے، میرا تو اس دن سے دل ہلا ہوا ہے، اندر سے بہت زیادہ پریشانی کا عالم ہے۔ جب بھی گاؤں کے اندر انٹر ہوتے ہیں یا بازار کے اندر جاتے ہیں، فوراً چہیہ صاحب کی یاد آتی ہے، اس کے بعد پھر میاں صداقت کی وفات، وہ نوجوانی کے اندر، جوانی کے اندر موت۔ میرے محترم بھائیوں یہ چیزیں ہمارے لیے سبق آمیز ہیں، ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ وہ بھی ہماری طرح کے انسان تھے، اگر وہ موت سے ہم کنار ہو گئے ہیں تو ہمارا وقت بھی آنے والا ہے، ہم نے بھی اس کا سامنا کرنا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو جائے میرے محترم بھائیوں اس حال میں اللہ سے ملے کہ اللہ ہم سے ناراض ہوں۔ میرے محترم بھائیوں اس انسان کے اوپر قیامت پر قیامت ٹوٹے گی جس کے اوپر اس کا رب ناراض ہے، اور آنے والے فرشتے نے اس کو یہ خبر دی ہے کہ تیرے اوپر تیرا رب ناراض ہے، اور آنے والے فرشتے اس کو عذاب دے رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں، اس کی پیٹھ کے اوپر داغ رہے ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، سب سے بڑی قیامت اور قیامت سے بڑا عذاب اس کے اوپر مسلط ہو چکا ہے، اس نافرمان اور اللہ کے باغی انسان کے اوپر۔ اور جو میرے محترم بھائیو اللہ کی رضا میں جا رہا ہے، اللہ کو راضی کر کے جا رہا ہے، نیک اعمال کر کے جا رہا ہے، فرائض کی پابندی کر کے جا رہا ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے جب آنے والا فرشتہ یہ خوشخبری دیتا ہے کہ تیرے اوپر تیرا رب راضی ہے، بتاؤ اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، کتنا خوش ہوگا۔ اس کو کوئی غم نہیں ہوگا کہ اس کے اہل و عیال اس سے جدا ہو رہے ہیں، اس سے اس کی اولاد جدا ہو رہی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے جب آنے والا فرشتہ یہ کہہ دے ارجعی الی ربی کی راضیۃ مرضیہ، کہ تیرے اوپر تیرا رب راضی ہے، اپنے رب کی طرف چل، فادخلی فی عبادی، اللہ کے بندوں کے اندر داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اللہ کی جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے اس سے بڑی خوشی، اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہو سکتی جو آنے والا فرشتہ دے گا۔ لیکن کس کو دے گا؟ جس نے غفلت کی زندگی گزاری، جس نے لاپرواہی کی زندگی گزاری، جس نے وہ زندگی گزاری جو سنی ان سنی کر دیتا تھا کہ دیکھی جائے گی۔ ہمارا مزاج یہی بن چکا ہے کہ دیکھی جائے گی، مریں گے تو دیکھ لیں گے، جب قبر کے اندر جائیں گے تو دیکھ لیں گے، جب وہ وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں کیا دیکھیں گے؟ جب اسرائیل آ کر سرہانے بیٹھ گیا کیا دیکھ لیں گے، کیا کر لیں گے؟ جب قبر کے اندر منو مٹی کے نیچے چلے گئے کیا کر لیں گے، کیا دیکھیں گے؟
یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے، بہت بڑی غفلت ہے شیطان کی طرف سے کہ دیکھی جائے گی یار ساری دنیا کے اندر جی رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، تو نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ ایک بڑا دھوکہ یہ بھی ہے تو اللہ کے نبی کی امت ہے، تو محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے، تجھے تو فکر ہی نہیں۔ میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اپنی پیاری بیٹی کو سیدہ فاطمہ سے کہہ رہے ہیں جو ساری خواتین کی سردار عورت ہے، جنت کی سردار عورت ہے، اللہ کے نبی اس سے فرما رہے ہیں میری بیٹی دنیا کی کوئی چیز لینی ہے تو مجھ سے لے لے، کل قیامت کو میں محمد تیرے کام نہیں آؤں گا۔ وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ میں پیاری بیٹی تیرے کام نہیں آؤں گا، ہم امتی ہو کے اس خوش فہمی کے اندر ہے کہ وہ ہمارے کام آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اعملی صالحا، اللہ کے نبی نے نام لے کر فرمایا میری بیٹی نیک عمل کرنا۔ آپ نے اپنی پھوپھی صفیہ کو مخاطب کر کے فرمایا میری پھوپھی نیک عمل کرنا۔ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دنیا کا جو چاہتے ہو مال، جو چیز چاہتے ہو لے لو، لیکن کل قیامت کو میں محمد تمہارے کام نہیں آؤں گا، کام آئیں گے تو تمہارے نیک اعمال کام آئیں گے۔ یہ اللہ کے نبی کی باتوں کا ترجمہ کر رہا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے پاس سب سے بڑا قیمتی سرمایہ یہ نیک اعمال ہیں، دنیا کی ہر چیز سے قیمتی، ہر نعمت سے قیمتی، یہ آپ کے ساتھ ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، نہ تو گاڑی وفا کرے گی، نہ کوٹھی وفا کرے گی، نہ ذمہ دارہ وفا کرے گا، نہ کوئی بلڈنگ اور جائیداد وفا کرے گی، کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی۔ بڑا پیار کرنے والے بیٹے، بڑا پیار کرنے والی بیوی اور ماں اور باپ سارے دنیا کے اندر ہی رہ جاتے ہیں، ساتھ کوئی نہیں جاتا۔ کسی نے وفا نہیں کرنی، وفا کرنی ہے تو نماز نے کرنی ہے، روزے نے کرنی ہے، زکوٰۃ نے کرنی ہے، اچھے اخلاق نے کرنی ہے، نیکی نے آپ کے ساتھ اترنا ہے، قبر کے اندر نیکی آپ کے ساتھ چلی جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں، آپ نیکی سے وفا کیوں نہیں کرتے؟ اس سے دل کیوں نہیں لگاتے؟ ہمارا دل کیوں اچاٹ ہو جاتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے کوئی نماز لمبی ہو جائے، مسجد کے اندر بیٹھنا پڑ جائے، کوئی نیکی کا معاملہ تھوڑا سا سلسلہ لمبا ہو جائے، دل اچاٹ ہونے لگتا ہے کہ کب سے کھڑے ہیں نماز کے اندر۔ عجیب کیفیت ہے میرے محترم بھائیوں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جو بندہ اپنی صلاحیتوں سے کام نہیں لیتا، آج ہے وہ غور بھی کر سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، ساری صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں۔ آج اگر وہ ان صلاحیتوں سے کام نہیں لیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنے اعمال سے کہہ رہا ہے کہ میں جہنم کے لیے پیدا ہوا۔ قرآن کی آیات ہیں میرے محترم بھائیوں، سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 179 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بہت سارے جن اور بہت سارے انسان پیدا ہی جہنم کے لیے کیے۔ یہ رب کا قرآن ہے میرے محترم بھائی۔ لی جہنم، جہنم کے لیے۔ لی کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے برے اعمال کی وجہ سے اللہ کو پتہ تھا کہ یہ دنیا کے اندر جا کر برے اعمال کریں گے، میری نافرمانی کریں گے، اللہ نے اپنا اندازہ، اللہ کا اندازہ 100% ٹھیک ہے، اللہ نے یہ تقدیر کے اندر لکھ دیا ہے کہ اتنے لوگ اور زیادہ لوگ پیدا ہی جہنم کے لیے کیے گئے۔ کہیں ایسا تو نہیں میرے محترم بھائیوں کہ ہم بھی اپنی سمجھنے کی صلاحیت سے، اپنی سننے کی صلاحیت سے، اپنی دیکھنے کی صلاحیت سے کہیں ہم بھی تو اس سے منحرف تو نہیں ہو چکے، کہیں غافل تو نہیں ہو چکے، کہیں ایسا معاملہ تو نہیں کر رہے کہ ہم نے اپنی صلاحیتوں سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا اور اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزار رہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ آگے وجہ بیان کرتا ہے کہ جہنم کے اندر زیادہ جن اور انسان کیوں جائیں گے۔ وجہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اللہ فرماتے ہیں ان کے دل ہیں لیکن دل سے غور نہیں کرتے۔
یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اللہ فرماتے ہیں ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، حق نہیں دیکھتے، حق کے اوپر غور نہیں کرتے، اصل بات کے اوپر غور نہیں کرتے، کہتے ہیں دیکھی جائے گی، سنی ان سنی کر دیتے ہیں، دیکھی ان دیکھی کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، سارے ایسا کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ فرماتے ہیں ان کے کان ہیں لیکن کانوں سے سنتے نہیں سنتے۔ یہ اللہ وجہ بیان کر رہے ہیں۔ آج دیکھ لیں دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ، کبھی فکر آیا آخرت کا، کبھی موت یاد آئی ہو، کبھی اللہ کے سامنے پیشی کا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا ہوا کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، بڑی بڑی حدیں توڑ رہا ہے، دن بھی اس کے کالے ہیں، رات بھی اس کی کالی ہے، یہ بڑے بڑے بلنڈر کر رہا ہے، بڑے بڑے گناہ کبیرہ کر رہا ہے، لیکن کبھی اس کے دل کے اندر یہ خیال نہیں آیا کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ بدبخت انسان ہے جس نے نہ دل سے کام لیا ہے، نہ آنکھوں سے کام لیا ہے، نہ کانوں سے کام لیا ہے۔ تو اللہ پھر فتویٰ لگاتے ہیں، بڑی بات کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، اللہ فرماتے ہیں جو اپنی صلاحیتوں سے کام نہیں لیتے، اللہ فرماتے ہیں یہ جانور ہیں، یہ مویشی ہیں، یہ چوپائے ہیں، یہ جانور ہیں جن کو دل دیا تھا کہ حق کے اوپر غور کرتے، جن کو آنکھیں دی تھی کہ حق دیکھتے، جن کو کان دیے تھے کہ حق سنتے، اصل بات پرکھتے کہ دنیا کے اندر میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، لیکن انہوں نے اپنی صلاحیتوں سے کام نہیں لیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جانور ہیں، بلکہ آگے اللہ فرماتے ہیں بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غافل ہیں، یہ ہیں غفلت کے اندر، جو اپنے دل سے کام نہیں لیتے، اپنی آنکھوں سے کام نہیں لیتے، اپنے کانوں سے کام نہیں لیتے، جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑے غافل یہ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ غفلت سے نکلنے کی توفیق دے۔ میرے محترم بھائیوں، غفلت بھی گناہ ہے، غفلت بھی گناہ ہے، جو ہم غافل رہتے ہیں، کر لیں گے دیکھی جائے گی، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی تو میں جوان ہوا ہوں، ابھی تو میں نے بڑے کام کرنے ہیں، یہ غفلت ہے میرے محترم بھائیوں، یہ بھی گناہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، باتیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن میں اس کے اندر ذرا شارٹ کٹ کر رہا ہوں، کافی ساری چیزیں میرے محترم بھائیوں سمجھنے والی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک بڑی چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اکثر یہ شکوہ کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہیں اللہ فرماتے ہیں کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، اللہ فرماتے ہیں تم وہ لوگ ہو جو دنیا کو ترجیح دیتے ہو، آخرت چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والے بھی۔ میرے محترم بھائیو، اصل آخرت ہے، ہم یہاں تو 4 دن کے لیے آئے ہیں، یہاں سے ہم نے جانا ہے، تو کوشش کریں کہ ہمارا جانا اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ ہمیں دعائیں دے رہے ہوں، لوگ ہمارے لیے اچھی گواہیاں پیش کر رہے ہوں کہ یہ بڑا نیک انسان تھا، دیانتدار انسان تھا، نمازی انسان تھا، اللہ سے ڈرنے والا انسان تھا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر یہ گواہیاں آپ نے اکٹھی کر لی زندگی کے اندر، اللہ تعالیٰ انہی گواہیوں کے اوپر انشاءاللہ فیصلہ کر دے گا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، گواہی کیسے اکٹھی ہوگی؟ جب بددیانتی کریں گے تب اکٹھی ہوگی، جب بے نماز رہیں گے تب یہ گواہی ملے گی، جب لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں گے تب یہ گواہی ملے گی، جب لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ کریں گے، لوگوں کا مال ناحق کھائیں گے، اللہ کی عزت کی قسم ہے پھر یہ گواہیاں نہیں ملنی۔ گواہیاں تب ملیں گی جب اللہ کی بھی پرواہ کریں گے، اللہ کے رسول کی بھی پرواہ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جو بندہ فرائض کو ترک کر رہا ہے، حلال و حرام کا فرق نہیں کرتا، گویا وہ بندہ آخرت کے اوپر دنیا کو ترجیح دے رہا ہے، اس کے سامنے دنیا دنیا ہے، کیونکہ اس کو فرائض کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، خدا کے لیے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے لیے میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، فرائض کبھی نہ چھوڑیں، نماز سے کبھی دور نہ ہوں۔ جتنے یہ فرائض ہیں، یہ روزہ، نماز، زکوٰۃ، جتنے فرائض ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ان کی پابندی کیجئے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ اللہ کی رحمت کا مصداق بنائیں گی۔
ہم کہتے ہیں کہ اللہ بڑی رحمت والا ہے، اور میرے محترم بھائیوں رحمت اس کے اوپر ہوگی جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا، رحمت اس کی طرف بھاگ کے جائے گی کہ اللہ یہ تیرے سامنے جھکنے والا تھا، تیری ماننے والا تھا، تیرے سامنے گریہ زاری کرنے والا تھا، اللہ تیرے سامنے رونے والا تھا، اس کی طرف رحمت بھاگ کے جائے گی، رحمت اس کا استقبال کرے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں ایک اور بھی بڑی چیز ہے تصویف، ایک عربی کے اندر لفظ ہے تصویف، اس کا مطلب یہ ہے کہ سوف افعل، یہ بھی ایک شیطانی چال ہے، بہت بڑی چال ہے کہ ان قریب میں کر ہی لوں گا، میں ابھی نماز شروع کرنے ہی والا ہوں، بس میں نماز کی پابندی کرنے ہی والا ہوں، بس اگلے سال جب رمضان آئے گا تو میں رمضان کے پورے روزے رکھوں گا، بس اب میں نے یہ گناہ چھوڑ دینا ہے، اب سے میں نے یہ گناہ چھوڑ کے فلاں نیکی شروع کر دینی، یہ جو ہے نا میرے محترم بھائیوں کہ ان قریب کر لوں گا، میرے محترم بھائیوں یہ سب سے بڑی چال ہے شیطان کی، یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ کتنے دنیا کے اندر ایسے لوگ تھے جو یہی کہتے کہتے چلے گئے کل نماز پڑھتا ہوں، پرسوں شروع کرتا ہوں، فلاں دن شروع کرتا ہوں، یہی کہتے کہتے میرے محترم بھائیوں دنیا سے چلے گئے، منو مٹی کے نیچے آ گئے۔ میرے محترم بھائیوں اس چال سے نکلنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرے محترم بھائیوں ہم یہی کرتے کرتے دنیا سے کٹ ہو جائیں اور پھر بڑی خواہش کریں گے، بڑے ترلے منتے، بڑا رونا آئے گا، اپنے اوپر اتنا پچھتاوا آئے گا۔ قرآن کی آیت ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، کہ ظالم لوگ اپنی انگلیوں کو کاٹیں گے، اپنی انگلیاں چبائیں گے اور افسوس کریں گے کہ ہائے افسوس مجھ پر، ہائے بربادی میری کہ میں نے کرنا کیا تھا اور کرتا کیا رہا، مجھے کس لیے پیدا کیا گیا تھا اور میں کیا کرتا رہا۔ اتنا یہ پچھتائے گا کہ اپنے آپ کو یہ کاٹے گا، اپنی انگلیاں اپنے منہ میں دے کر چبا ڈالے گا، اتنا غصہ آئے گا اس کو اپنے آپ پر۔ یہ اللہ نے ساری کفیتیں میرے محترم بھائیوں پہلے بیان کر دی ہیں۔ دنیا کے دکھ معمولی ہیں، دنیا کی آزمائشیں معمولی ہیں، دنیا کے سارے غم معمولی ہیں، لیکن سب سے بڑا دکھ، سب سے بڑا غم اللہ نہ کرے اگر کل قیامت کو اللہ ناراض ہو گیا، اللہ نے منہ موڑ لیا، اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو معاف نہیں کرنا، کعبہ کے رب کی قسم ہے سب سے بڑا دکھ اس وقت انسان کو یہی ہوگا، انسان خواہش کرے گا کاش میرے اوپر موت آ جائے۔ اللہ فرمائیں گے تو ایک موت مانگتا ہے، آج موتوں کو بلا، موت نہیں آئے گی، آج تیرا کوئی چھٹکارا نہیں ہے، آج تو پھنس چکا ہے، آج موت بھی تجھے خلاصی نہیں دے سکتی، آج تیرا انجام جہنم ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ معاف فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں کچھ چیزیں اپنے ذہن نشین کریں تاکہ تھوڑا سا جھٹکا لگے، یہ دنیا کی محبت نکلے اور آخرت کی محبت پیدا ہو، موت کی یاد دل کے اندر میرے محترم بھائیوں پیدا ہو جائے۔ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آخری منٹ ہے انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر 2940 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب سے بڑا فتنہ فساد آئے گا تو دجال کی صورت کے اندر آئے گا۔ دنیا میں تو بڑے بڑے فتنے آئے میرے محترم بھائی، بڑے بڑے فتنے آئے اور بڑے بڑے فتنے آئیں گے، لیکن جس فتنے کو میرا رب کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بڑا فتنہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو آئے گا وہ دجال کا فتنہ ہوتا ہے۔ اب میرے محترم بھائیو اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ صحیح بخاری کی جو میں حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں 184 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری طرف وحی کی گئی ہے، یعنی جو بات اللہ کے نبی سنا رہے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی میری طرف وحی کی گئی ہے۔ وحی کیا کی گئی ہے؟ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے اللہ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تمہیں قبروں کے اندر آزمایا جائے گا، جس طرح دجال کا فتنہ ہے اس فتنے کے قریب قریب، یا فرمایا اس کی مثل، ذرا اندازہ کیجئے اس کی مثل یا فتنہ دجال کے قریب قریب تمہیں تمہاری قبروں کے اندر آزمایا جائے گا۔ ذرا اندازہ کیجئے میرے محترم بھائی، بظاہر تو معمولی سی بات ہے نا کہ 3 سوال ہونے ہیں کہ من ربوں کا تیرا رب کون ہے، من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے، ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے۔ بظاہر یہ آسان سوال لگ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ فتنہ دجال کی مانند تمہیں قبر کے اندر آزمایا جائے گا، تمہارا امتحان ہوگا، تمہیں قبر کے اندر آزمایا جائے گا، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔
اور میرے محترم بھائیوں، جب اللہ کے نبی یہ حدیث بیان کر رہے تھے، اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں، نسائی شریف کے اندر حدیث موجود ہے 2064 نمبر کے اوپر، اللہ فرماتی ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر الفتنة التي يفتن بها المرء في قبره فلما ذکر ذلك زج المسلمون زجا۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب یہ ذکر کر رہے تھے کہ قبر کے اندر فتنہ دجال کی مانند یا اس کے قریب قریب قبر والوں کو آزمایا جائے گا، تو سیدہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ جو مسلمان مسجد کے اندر بیٹھے تھے ان کی چیخ نکل گئی تھی، وہ رو رہے تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ اللہ کے ولی تھے، میرے نبی کا زمانہ پانے والے تھے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے تھے، لیکن ان کا ایمان چیک کیجئے، ان کا اللہ سے ڈرنے کا انداز چیک کیجئے، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف چیک کیجئے، اتنے نیک ہیں، اللہ ان کی گواہیاں پیش کر رہے ہیں قرآن کے اندر کہ یہ میں محمد علیہ السلام میرے نبی کے عظیم لوگ ہیں، عظیم پیروکار ہیں، بڑی تعریفیں کی ہیں اللہ نے۔ لیکن جب انہوں نے یہ بات سنی کہ قبروں کے اندر فتنہ دجال کی مانند آزمایا جائے گا، صحابہ کی چیخ نکل گئی تھی۔ اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں مسجد کے اندر چیخو پکار تھی۔ میرے محترم بھائیوں، آج میں اور آپ غور کریں کہ ہمارا ایمان اتنا بیٹھ چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے، نہ تو ہمارے اوپر کوئی جہنم کے حالات اثر کرتے ہیں، نہ قبر کی سختیاں ہمارے اوپر کوئی بیان کرنے سے اثر ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ یقین کا لیول، وہ ایمان کا لیول وہ نہیں ہے جو اصحاب رسول کا تھا، اہل بیت اطہار کا تھا، وہ ہمارا ایمانی لیول نہیں ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، میں نے جتنی باتیں بیان کی ہیں ساری صحیح باتیں ہیں، ایک بھی بات من گھڑت اور موضوع اور ضعیف بیان نہیں کی ہے۔ یہ ساری باتیں میرے محترم بھائیوں سمجھنے والی ہیں، ان کے اوپر غور کریں کہ میرا اور آپ کا سامنا ان حالات سے ہونے والا ہے۔ اگر غافل رہے نا میرے محترم بھائیوں، تو اللہ معاف فرمائے پھر غفلت کی قیمت بڑی چکانی پڑے گی، اللہ معاف فرمائے۔ قرآن کی بے شمار آیات ہیں میرے محترم بھائیو، اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن لوگ ہیں کہ غافل ہیں، غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ 20 آیات ہیں میرے محترم بھائیو، یقیناً میں اور آپ غور کریں تو ہمارا جو انداز زندگی ہے یہ غفلت والا ہے۔ کتنی نمازیں چھوٹ گئی، کتنی جماعتیں چھوٹ گئی، کتنے رمضان کے روزے رہ گئے، کتنی بار زکوٰۃ کا حساب ہی نہیں کیا کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں، کتنے نیک اعمال بلکہ برے اعمال ہمارے اندر اتنے عام ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، شرک بھی عام ہے، بدعات بھی عام ہے، خرافات بھی عام ہے، سارا مرضی کا دین لیے پھرتے ہیں، بس جو آسان لگتا ہے وہ کر لیا، ثابت کر دیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ محرم آیا تو 4 ڈیگیں تقسیم کر دی کہ ہم مسلمان ہیں، ربیع الاول آیا تو 5 ڈیگیں تقسیم کر دی، ثبوت دے دیا اللہ کے نبی سے بڑی محبت ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، سب سے بڑی محبت تب واضح ہوگی جب میرے اور آپ کے اوپر اللہ کے نبی کی سیرت نظر آئے گی، اللہ کے نبی کی سنت نظر آئے گی، اللہ کا خوف نظر آئے گا، اللہ کے نبی سے پیار نظر آئے گا، میری شکل کے اوپر، میرے لباس کے اوپر، میرے انداز زندگی کے اوپر جب اللہ کے نبی نظر آئیں گے تب پتہ چلے گا کہ واقعی آپ سچے مسلمان ہیں اور اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔ باقی میرے محترم بھائیو، سیرت سب بیان کرتے ہیں، کافر بھی بیان کرتے ہیں، یہودیوں نے بھی اللہ کے نبی کی سیرت کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ہندوؤں نے لکھی ہوئی ہیں، سکھوں نے، بلکہ ہندوؤں نے تو نعتیں لکھی ہوئی ہیں اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر۔ سیرت سارے بیان کرتے ہیں، وہ سارے جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی سچے اور کھرے انسان تھے، لیکن میرے محترم بھائیوں ان کو فائدہ کوئی نہیں، ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں اور ہمیں بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ فائدہ تب پہنچے گا جب عملی طور پر ہم اللہ کا خوف اپنے اوپر مسلط کریں گے، اللہ کے رسول کی سیرت اپنائیں گے، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔